اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان فرمایا۔ اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں، انسانی تربیت کا پروگرام ہے۔ انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا ہے، گھبرا جاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہلوعا بھی ہے، جزوعا بھی ہے، منوعا بھی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے حریص، لالچی، مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اسے دولت ملے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں نا، کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے، بے صبری سے بچے، بخل سے بچے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے الا المصلین، وہ نہ لالچی ہوتے ہیں، وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائیں۔ کس طرح کے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔ وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں، پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں، پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں۔ یہ پھر ان عادات سے، ان خصلتوں سے، ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں، جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی، وہ نہ بخیل ہیں، نہ لالچی ہوتے ہیں، نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں۔ وہ ڈرنے والے ہیں رب سے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بدکار نہیں، بے حیا نہیں، بدکاری، زنا، ان چیزوں سے بچنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی کنیزوں کے پاس، باندیوں کے پاس جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، وہ جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وہ بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید وہ پروگرام دے رہا ہے جس سے انسان کی تربیت ہوگی، جس سے انسان لالچ اس کے ذہن سے نکل جائے گا، گھبرانا نکل جائے گا، اس کے دل کے اندر سے بخل، یعنی وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے اندر کو اللہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ نہ بخیلی رہتی ہے، نہ بے صبری رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے۔
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو خواہش کرے اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرے، معاذ اللہ زنا کرے، لواطت کرے، بدکاری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے۔ اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، جو گواہی پر ڈٹ جانے والے لوگ ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قربان جائیں، باقی چیزوں کا ایک بار ذکر آیا ہے، نماز کا 2 بار آیا ہے، 2 بار ذکر فرمایا نماز کا۔ ایک جگہ پہ فرمایا نماز پڑھنے والے ہمیشگی کرنے والے ہیں دائمون، یہاں فرمایا یحافظون۔ علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں 2 دفعہ ذکر کرنے سے مراد یہ کہ نماز چیز ہی بڑی اہمیت والی ہے، نماز کو خالی نماز نہ سمجھنا، یہ تمہارے اندر سے لالچ نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے بزدلی نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکالتی ہے۔ تو یہ 9 صفتیں جو پیدا کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ ہیں جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ کو قرآن کا مزہ آئے۔ فرمایا جنت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی، جنت میں جائیں گے اور مکرم ہیں یہ لوگ، عزت والے ہیں، جنت میں جائیں گے یہ لوگ، مکرم ہوں گے جنتوں میں، جنت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی۔ بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مکرم ہیں، یہ مکرم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے گواہیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ جنت میں مکرم ہوں گے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا رب نہ ان سے مشکل حساب نہیں لے گا، کیونکہ جدوں حساب ڈاڈا ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا پریشان ہوتا ہے۔ تو کریم نے فرمانا وہ نمازیوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، وہ صدقے کرنے والوں، وہ مانتوں کا خیال کرنے والوں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں، وہ گواہیوں کے لیے ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے۔ معنی کیا ہے؟ تم سے حساب نہیں لینا، جاؤ تمہیں بغیر حساب جنت عطا کی۔